الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں اور بھائیوں، رجب کا مہینہ ہے اور یہ 4 حرمت اور ادب والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ رجب کے کیا فضائل ہیں قرآن کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر، اور رجب کے مہینے کے اندر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ہم قرآن اور حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رجب کے مہینے کا بھی ذکر کیا ہے، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، 7 آسمانوں کو اور زمین کو اللہ فرماتے ہیں جب سے پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک سال کے 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جن 4 مہینوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے ذی-قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب کا مہینہ ہے۔ یہ پہلے 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ ترتیب کے ساتھ ہے، یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں، اور ایک مہینہ 4تھا مہینہ جو حرمت والا ہے وہ رجب کا ہے، یہ شعبان اور جمادی الثانی کے بیچ میں آتا ہے۔ ان 4 مہینوں کو ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینے کہا ہے، احترام اور ادب والے مہینے کہا ہے، اور یہ اشہر حرم اس لیے بھی کہلاتے ہیں، حرمت والے مہینے اس لیے کہلاتے ہیں کہ یا تو ان کا احترام کرنا واجب ہے، ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، یا اس لیے ان کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں کے اندر قتل و قتال کرنا، لڑائی کرنا یہ حرام تھا۔ اگرچہ یہ حرمت منسوخ ہو گئی ہے، یہ ختم ہو گئی ہے، لیکن پہلے ابتدائی اسلام کے اندر اور اسلام سے پہلے ان 4 مہینوں کی حرمت موجود تھی، اس میں قتل و قتال کرنا، لڑنا بیڑنا یہ حرام ہوتا تھا، اس لیے ان کو حرمت والے، ادب اور احترام والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اتنی فضیلت تو قرآن سے ثابت ہو گئی کہ اللہ نے 4 مہینوں کو ادب والا کہا ہے، ان میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے، لہذا رجب کے مہینے کا احترام کرنا یہ ضروری ہے، یعنی اس مہینے میں انسان کو گناہ نہیں کرنے چاہیے، گناہ تو ویسے بھی نہیں کرنے چاہیے، لیکن ان حرمت والے مہینوں کا زیادہ احترام کرتے ہوئے انسان کو بہت زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان مہینوں میں زیادہ جو ہے انسان کو نیکی کی طرف مائل ہونا چاہیے، زیادہ نیکی کے کام کرنے کی طرف توجہ ہو جانی چاہیے۔
احادیث کے اندر رجب کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ تو یاد رہے کہ رجب کے مہینے کی فضیلت سے متعلق جتنے بھی احادیث ہیں علماء نے اس کو موضوع یا ضعیف کہا ہے، وہ کمزور قسم کی حدیثیں ہیں، کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو صحت کے درجے تک پہنچی ہو، لہٰذا اس پر ہم گفتگو ہی نہیں کریں گے کہ احادیث کے اندر رجب کے مہینے کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن کے اندر جتنی فضیلت موجود تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر لی۔ البتہ ایک بات اس کے اندر موجود ہے احادیث کے اندر کہ مشہور قول کے مطابق رجب کے مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر اللہ نے کرایا ہے۔ ویسے رجب یہ معراج کا سفر کب ہوا ہے اس کے متعلق ہمیں کئی اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ رمضان کے مہینے کے اندر ہوا ہے، ایک قول یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوا ہے، ایک قول یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں، ایک قول یہ ہے کہ ربیع الثانی کے مہینے کے اندر۔ مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ شوال کے مہینے کے اندر بھی معراج کے سفر سے متعلق ایک قول ہمیں ملتا ہے۔ تو صحیح طور پہ معلوم نہیں کہ معراج کا سفر یہ رجب میں ہوا ہے، ربیع الاول میں ہوا ہے، ربیع الثانی میں ہوا ہے، یا رمضان یا شوال کے اندر ہوا ہے، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ یہ جو سفر اللہ کے رسول کو ہوا ہے، اللہ کے رسول نے جو معراج کا سفر طے کیا ہے یہ رجب کے مہینے میں ہوا ہے۔ یہ بات لوگوں میں زیادہ مشہور ہو گئی ہے، اس لیے جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو لوگ معراج سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، 27ویں شب کو خاص طور پر یاد کرتے ہیں۔ پھر 27ویں شب کی تعیین بھی نہیں، لیکن یہ مشہور قول ہے، اس لیے ہم اسی مناسبت سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول معراج پہ جو گئے، بیت المقدس جو گئے، سدرۃ المنتہا گئے، ساتوں آسمانوں پر گئے، اور جہاں تک اللہ نے چاہا آپ کو سیر کرایا، تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے مشہور قول کے مطابق یہ رجب کی 27ویں تاریخ کو ہوا ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ رجب کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ رجب کی فضیلت صرف وہی ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر اس کو اشہر حرم کہا ہے، باقی احادیث کے اندر معراج کے حوالے سے اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن چونکہ متعین نہیں کہ معراج کا سفر اسی دن ہوا ہے، اس لیے یقینی طور پر احادیث کے حوالے سے بھی اس کی صحیح فضیلت نہیں بیان کی جا سکتی۔ دوسری بات، رجب کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو ایک حدیث آپ کو ایسی ملے گی، اس میں یہ ذکر آپ کو ملے گا کہ جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا اس کو 1000 روزوں کے برابر اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی احادیث ہے رجب کی فضیلت سے متعلق وہ سب کی سب کیا ہے؟ موضوع ہے یا ضعیف ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ بھی موضوع اور ضعیف ہے، یہ صحیح قسم کی حدیث نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ رجب کے مہینے کے اندر خاص طور پر 27ویں تاریخ کو ہم روزہ رکھیں گے، ایسی کوئی بات شریعت کے اندر موجود نہیں۔ ہاں البتہ شریعت میں نفلی روزوں کی ترغیب آئی ہے، پیر اور جمعرات کے روزہ رکھنے کی فضیلت موجود ہے۔ اسلامی تاریخ کے حساب سے 13، 14 اور 15 تاریخ کو، جس کو ایام بیز کہا جاتا ہے، ایام بیز کے روزوں کی فضیلت موجود ہے، وہ کوئی شخص رکھنا چاہتا ہے رکھ لے۔ ویسے اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے تو نفلی روزے کی فضیلت ہے، اس کا ثواب ہے، انسان رکھ سکتا ہے، لیکن دن کو خاص کر دینا اور یہ سمجھنا کہ حدیث میں 27ویں شب کی فضیلت آئی ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، لہٰذا ایسی کوئی بات احادیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ ویسے آپ چاہے تو نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں دن کو خاص کیے بغیر۔ تیسری بات، رجب کے مہینے کے اندر 22 رجب کو کنڈے بنائے جاتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کنڈوں کا پس منظر کیا ہے، اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ یاد رہے کہ کنڈے جو بنائے جاتے ہیں یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے ایصال ثواب کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ہم ایصال ثواب کے منکر نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں ایصال ثواب کو۔ جو شخص اپنے میت کے لیے، اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کرے۔ ایصال ثواب کا ہم انکار نہیں کرتے، ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے لیے اگر کوئی شخص ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے وہ بھی جائز ہے۔
لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 22 رجب کو کنڈے کیوں بنائے جاتے ہیں۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان کی ولادت وہ 80 یا 83 ہجری کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ 80 ہجری یا 83 ہجری رمضان کا مہینہ تھا جب ان کی ولادت ہوئی، اور ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 148 ہجری کے اندر، شوال کے مہینے کے اندر ان کی وفات ہے۔ تو رجب کے مہینے میں نہ ان کی ولادت ہے، رجب کے مہینے میں نہ ان کی وفات ہے۔ جب رجب کے مہینے میں ان کی ولادت بھی نہیں، ان کی وفات بھی نہیں، پھر ہم کیوں 22 رجب کو کنڈے بناتے ہیں؟ دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ وجہ اس کی کیا ہے کہ وفات کوئی اور دن ہے، ولادت کسی اور دن ہے، اور ہم کنڈے بناتے ہیں رجب کے مہینے میں، اور وہ بھی 22 رجب کو۔ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ 22 رجب وہ کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی خال المسلمین والمؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ 22 رجب کس کا دن ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کنڈوں کی جو ابتدا ہوئی ہے یہ 1906 کے اندر ہوئی ہے، یعنی آج سے لگ بھگ 114 یا 15 سال پہلے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک شہر ہے جس کا نام رامپور ہے، آپ نے یہ نام سنا ہوگا۔ رامپور کے اندر کچھ لوگوں نے 22 رجب کو کنڈے بنائے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی منا رہے ہیں۔ تو گویا کہ 22 رجب کو جو کنڈے بنائے جاتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی منائی جاتی ہے، یہ ان کی وفات کی خوشی کا دن منایا جاتا ہے۔ ان کی وفات پر خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ پھیلا دیا تھا۔ اسلامی فتوحات کا دروازہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بند ہو گیا تھا، حضرت علی کے دور میں بند ہو گیا تھا، حضرت حسن کے دور میں بند ہو گیا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسلامی فتوحات کے اس دروازے کو کھول دیا۔ تو دشمنان اسلام کو چونکہ یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 22 رجب کو 1906 کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی منانا شروع کی، اور طریقہ اس کا یہ بنایا کہ ہم کنڈے بنائیں گے۔ 22 رجب تو نہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت کا دن ہے، نہ ان کی وفات کا دن ہے، پھر کیوں منائے جاتے ہیں؟ اسی لیے منائے جاتے ہیں تاکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی منائی جائے۔ اور یہ بھی یاد رہیں کہ جس وقت اس کی ابتدا ہوئی، دشمنان اسلام یہ سمجھتے تھے کہ ہم کنڈے جو بنا رہے ہیں، اگر مسلمانوں کو اس کا پتہ چلے گا ان کے اندر اشتعال پیدا ہوگا، ان کے جذبات مجروح ہوں گے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، وہ ہمارے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ شام کے وقت کنڈے کو تیار کرنا شروع کیا، اور صبح سویرے فجر کے بعد خفیہ طریقے سے لوگوں کو کھلانا شروع کیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ آج کل تو لوگ کھلے عام کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، آج کل تو کوئی خفیہ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آج کل خفیہ اس لیے نہیں کہ دشمنان اسلام کو پتہ چل گیا ہے کہ اب مسلمانوں نے بھی اس کو ہماری دیکھا دیکھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب مسلمان بھی اس کو کرتے ہیں، مسلمان بھی اس کو غلط طریقہ نہیں سمجھتے، مسلمان بھی اس کو ثواب سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اب کھلے عام کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کی ہم ایصال ثواب کے منکر نہیں ہیں، ہم ایصال ثواب کو مانتے ہیں۔ پھر یہ جو کنڈے منائے جاتے ہیں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، کسی ایک آیت کے اندر کنڈوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، کہیں پر آپ کو کنڈوں کا ذکر نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو صحابہ کے دور میں نہیں ملے گا، تابعین کے دور میں نہیں ملے گا، اسلاف کے دور میں نہیں ملے گا اس کا ذکر۔ نہ صحابہ نے کیا، نہ اللہ کے رسول نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، بعد کے اندر لوگ آئے اور انہوں نے یہ عمل شروع کیا، اور وہ بھی 1906 کے اندر۔
اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ جی ہم تو چھوٹے چھوٹے سے تھے، ہم اپنے باپ کو دیکھا کرتے تھے، اپنی والدہ کو دیکھا کرتے تھے، اپنے دادا دادی کو دیکھا کرتے تھے، وہ کنڈے بنایا کرتے تھے۔ آج کل آپ جو ہے نا، آج آپ نئے لونڈے آ گئے ہیں اور ہمیں یہ اس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں، ہمیں ہمارے باپ دادا کی دین سے ہٹا رہے ہیں۔ یاد رکھیں سورہ زخرف کی آیت نمبر 33 اور 34 کا مطالعہ کرے، اس کا جواب آپ کو خود مل جائے گا۔ آیت نمبر 33 اور 34 سورہ زخرف کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر جب اپنی امت سے کہتا تھا شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، اللہ کی توحید کو اختیار کر لو، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آؤ، تو لوگوں نے کیا کہا؟ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے دیکھا تھا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے پایا ہے، بھلا ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ باپ دادا کے دین کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور کئی لوگ ہمیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم مانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، ہم مانتے ہیں کہ شرک غلط ہے، ہم مانتے ہیں کہ بدعت غلط ہے، لیکن ہم مجبور ہیں، ہمارے باپ دادا یہ طریقہ کرتے چلے آئے ہیں، ہم اس طریقے کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو پھر صاف آپ یوں کہہ دیجئے کہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ ہمارے باپ دادا کا ایجاد کردہ طریقہ ہے۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا، تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہوگی، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کیا؟ میری عمر آپ سے زیادہ ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میرے سر کے بال زیادہ سفید ہو گئے، میں نے بھی جو ہے کیا معاشرے کو دیکھا ہے، میں نے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، میں آپ سے زیادہ دین کو سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ مجھے بتایا آپ کی اتنی عمر کہاں گزری ہے؟ آپ نے اپنی داڑھی کو کہاں سفید کیا ہے؟ آپ نے اپنے سر کے بال کہاں سفید کیے ہیں؟ آپ نے اپنے 60 سال زندگی کہاں گزاری ہے؟ کہنے لگا میں آرمی سے ریٹائرڈ ہوں۔ میں نے کہا آپ نے ساری زندگی آرمی کے اندر گزار دی، فوجی جو خدمات تھی، جو ملازمت تھی، اس کے اندر آپ نے گزاری۔ میں کوئی فوج پہ تنقید نہیں کر رہا، اس کا کوئی غلط مفہوم نہ لے لے۔ آپ کی زندگی تو فوجی خدمات کے اندر گزری ہے، اور اس کے بعد جب آپ ریٹائرڈ ہو گئے تو پھر کسی پرائیویٹ جگہ آپ کام کرنے لگے۔ آپ کی زندگی تو ساری کام کاج کے اندر گزری ہے۔ اگر آپ کی زندگی قرآن کی خدمت کرتے ہوئے، قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے گزری ہوتی، آپ کی زندگی حدیث کو سمجھتے پڑھتے پڑھاتے ہوئے گزری ہوتی، آپ کی زندگی سیرت اور تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے گزری ہوتی، تب میں کہتا کہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے اتنی زندگی گزاری ہے، آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، لیکن یاد رہے کہ دین کو آپ ہم سے زیادہ نہیں سمجھتے ہیں۔ دین کو اس کا ماہر زیادہ سمجھتا ہے، جس نے 15-20 سال دینی مدرسے کے اندر سیکھ کر اس دین کو، اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کو سیکھا ہے اور اس کو مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دین کو زیادہ سمجھتا ہے۔ آپ نے جو کام کیے ہیں اس کو میں نہیں سمجھتا، میں کسی مکینک کے پاس چلا جاؤں اور اس کے اوپر اعتراض کروں، آپ جو نٹ ٹائٹ کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، آپ جو انجن بناتے ہیں غلط طریقے سے بناتے ہیں، میں کسی ڈاکٹر پر اعتراض کروں، آپ جس طریقے سے علاج کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، آپ کینسر کے مریض کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، تو سب لوگ مجھے ہی کہیں گے کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی مکینک کا کام کیا نہیں، آپ نے کبھی ڈاکٹری کا کام کیا نہیں، آپ نے کبھی انجینئرنگ کا کوئی کام سیکھا نہیں، آپ نے فن انجینئرنگ کو حاصل نہیں کیا، فن طب کو حاصل نہیں کیا، آپ کیسی جو ہے یہ بات کر سکتے ہیں؟ اسی طرح جس آدمی نے قرآن اور حدیث کو، تفاسیر، ترجمے، احادیث، فقہ اور ان کی تشریحات کو پڑھا نہیں، پڑھایا نہیں، اگرچہ اس کی عمر زیادہ کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کی داڑھی کے بال سفید کیوں نہ ہو گئے ہو، اگرچہ اس کے سر کے بال سفید کیوں نہ ہو گئے ہو، وہ پھر بھی ایک عالم کا، ایک مفتی کا دین کے معاملات میں رہنمائی حاصل کرنے کا محتاج ہوگا۔